نے ہر حلقے کے اوپر آپ سے بات کی، ان کے مسائل بتائے، عوام کی رائے جانی، اور آج بھی کچھ ایسا ہی کرنے جا رہے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں، سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں NA 233 کے کینڈیڈیٹ سے۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ ہی کی عوام، آپ ہی کے حلقے کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کو حکومت بنانی پڑتی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کا دروازہ بھی کھٹکھٹا دیتے ہیں، اگر وہ خود آپ کے پاس چل کے آتے ہیں تو آپ اتحادی بھی بن جاتے ہیں۔ آپ نے یہ کہا کہ 15 سال کی حکومت نے، پاکستان پیپلز پارٹی نے کچھ نہیں دیا کراچی کو، تو کیا ہم دیکھیں گے کہ کچھ دنوں کے بعد آپ جو ہیں وہ ان کے اتحادی بنے بیٹھے ہیں اور پھر آپ لوگ کراچی میں جو ہے وہ مل کے حکومت کر رہے ہیں؟ دیکھیں انشاءاللہ اس دفعہ ہم کراچی سے تو پیپلز پارٹی کا صفایا کریں گے، اور اس دفعہ اتحاد نہیں ہوگا؟ اس دفعہ اتحاد نہیں ہوگا پیپلز پارٹی سے، اور ماضی میں بھی ہم نے کبھی پہل نہیں کی اتحاد کرنے میں، یہی ہمارے مرکز پہ آئے اور ہمیں انہوں نے اتحاد کی پیشکش کی ہے متعدد بار، لیکن ہم نے لاسٹ ٹائم بھی ان سے اتحاد نہیں کیا۔ ہمارا انتخابی منشور میں کانسٹیٹیوشنل لیجسلیشن شامل ہے، ہم ان کو بھی کہتے ہیں، اور مسلم لیگ نون جو ہمارے کولیشن پارٹنر ہیں فیڈرل کیبنٹ میں GDA ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ وسائل کی منصفانہ تقسیم نچلی سطح پہ ہونی چاہیے، یعنی کہ تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ جو ہے اس کو آپ بحال کریں، جبکہ اس وقت ہم تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ یعنی کہ بلدیاتی ادارے اس وقت MQM کے پاس نہیں ہیں، لیکن وہ ادارے جو کراچی کے مقامی گلی محلوں کے لوگوں کے پاس اختیار آئے گا تو مسائل خود بخود حل ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ہم چاہتے ہیں، ہمارے منشور کا حصہ بھی ہے کہ ہم ہر جماعت سے مشروط حمایت نہیں چاہتے، بلکہ غیر مشروط ہم نے کہا کہ 3 ہماری کانسٹیٹیوشنل لمٹمنٹس ہیں، جس میں نمبر 1 تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ ہے، اگر اس کو آپ بحال کر دیں تو MQM آپ کو وزیر اعظم بنانے میں ویسی ساتھ دے دے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہمیں وزارتیں نہیں چاہیے، لوگوں کے مسائل کا حل چاہیے۔ MQM کو حکومت میں آنا ضروری نہیں ہے، لوگوں کے مسائل حل کرنا زیادہ ضروری ہے۔ الیکشن کیمپین جو ہے یہ جاری تھی، تو اس میں ہم نے دیکھا کہ آپ کے UC چیئرمین کو بھی if I'm not wrong انہیں شہید کیا گیا، اور الزامات جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں پہ آئے۔ تو آپ اس سچویشن میں جہاں آپ کے کارکنوں کا خون بہہ رہا ہے، شہید ہو رہے ہیں، تو اس صورت میں تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ نہ بیٹھیں گے نہ بات کریں گے، کیونکہ جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کی بھی فیملیز ہیں، ان کے بھی بچے ہیں، تو کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ دیکھیں ریسنٹلی ایک واقعہ ناظم آباد میں ایک ساتھی ہمارے شہید ہو گئے، فرحان بھائی، تو یہ لوگ نہتے کھلے عام وہ ویپنز لے کر گھوم رہے ہیں، گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں، ان کے وہ کینڈیڈیٹس، کیونکہ یہ پچھلے 15 سال سے بیوروکریسی میں انوالو ہیں، لوگ ان کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہماری FIR ابھی نارتھ کراچی کے اندر نہیں کٹ رہی، ہم نے متعدد پریس کانفرنس سے کرنے کے بعد SHO نے ہماری FIR کاٹی، وہ ہمارے الیکشن آفیسز کے اوپر یہ ڈنڈے اور اسلحے کے ساتھ حملہ آور ہوئے ہیں، یہ جبری طور پہ کراچی کو کیپچر کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس بار عوام سمجھ چکی ہے، اور عوام کو بخوبی اندازہ ہے کہ یہ وہ لوگ جو لاڑکانہ سے منتخب ہو کر ہمارے شہروں پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اس بار MQM ان کو مسترد کر دے گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور کراچی سے متحدہ قومی موومنٹ کے پاکستان کے نامزد امیدوار کلین سویپ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ MQM لنڈن بھی جو ہے وہ بھی متحرک نظر آ رہی ہے، یقیناً آپ اسٹیٹمنٹ آپ نے دیکھا ہوگا، تو اس حوالے سے بھی تھوڑا مجھے بتائیے گا کہ اگر MQM لنڈن جو ہے وہ متحرک ہو جاتی ہے تو MQM پاکستان جو ہے وہ کیا کرنے جا رہی ہے؟ دیکھیں MQM پاکستان کے کنوینر خالد مقبول صدیقی بھائی کا پہلے بھی بیان تھا کہ دیکھیں امپاورمنٹ فار آل، لیکن وہ لوگ گراؤنڈ پہ آ کے اپنے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں نا، یا ہم اپنی عوام کے درمیان ہیں، ہم ڈور ٹو ڈور کمپین چاہ رہے ہیں کہ بھائی وہاں سے بیٹھ کر چیزیں تو نہیں چلائی جائیں گی نا، آپ عوام میں ہوں گے، عوام کے مسئلے مسائل کا ادراک ہوگا تو آپ سولوشن پرووائڈرز ہو سکتے ہیں، آپ مسائل حل کر سکتے ہیں، دور سے بیٹھ کر آپ چیزیں تو نہیں چلائی جا سکتی۔ تو ان کے لیے بھی میرا مشورہ یہی ہے کہ بھائی وہ لوگ گراؤنڈ پر آ کر پاکستان کی سلامتی اور آئین کے اداروں کے ساتھ مل کر اس ملک کو مزید مستحکم کرنے کی کوشش کریں کہ ہم اس حلقے میں اور یہاں کے مسائل کے اوپر بھی جو ہے وہ ہم نے بات کی۔ یہاں پہ آپ اگر الیکٹ ہوتے ہیں اس کے بعد یہاں کے حلقے کے لوگوں کے لیے آپ کیا کچھ کریں گے، اور اس حلقے کے مسائل کیا؟ لوگوں سے تو ہم بات کرتے ہیں، وہ ہمیں مسائل بتاتے ہیں، لیکن کیونکہ آپ ڈور ٹو ڈور کیمپین کر رہے ہیں تو آپ کو انہوں نے کیا مسائل بتائے اور آپ ان مسائل کو فلفل کیسے کریں گے ونس اگر آپ کو یہ سیٹ مل جاتی ہے؟ ہم ڈور ٹو ڈور کمپین کر رہے ہیں۔ PS 92 NA 233 کے جو ترجیحاتی مسائل میں سے سب سے پہلے واٹر سیوریج ہے۔ اس علاقے کے اندر بہت شارٹ فال ہے ڈسٹریبیوشن آف واٹر کا، اور پچھلے کئی سالوں سے ہے۔ ہم لیجسلیشن کرنا چاہ رہے ہیں، کانسٹیٹیوشنل امنڈمنٹس کرنا چاہ رہے ہیں، وہ ادارے بلدیاتی ادارے جو اس وقت بلدیات کے پاس نئے یعنی کہ تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ کے اندر نہیں ہیں،
ہماری کوشش ہے کہ وہ ادارے کراچی کے مقامی ادارے کراچی کے لوگوں کو ملیں. پچھلے 15 سال سے پاکستان پیپلز پارٹی ان اداروں پہ قابض ہے اور وہ لوگ اس ادارے میں موجود ہیں جو کہ یہاں کے مقامی نہیں ہیں. دیٹس وائی دا پرابلم کریٹنگ. یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ وہ لوگ جو یہاں کے مقامی نہیں ہیں, جو کہ یہاں کے ڈسٹریبیوشن کے نظام کو نہیں سمجھتے کہ پانی کی منتقلی کیسے ہوگی, سیوریج کے نظام کو مستحکم مزید بہتر کیسے کیا جائے گا. یہ 2-3 ایشوز بنیادی مسائل ہیں میری کانسٹیٹوئنسی میں.